بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات جماعت دوم کا سبق نمبر 9 شروع کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق روزہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سبق غور سے توجہ کے ساتھ مکمل سننا ہے تاکہ جب آپ یہ ویڈیو لیسن مکمل کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ روزہ یعنی صوم اسلام کا اہم رکن ہے، یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے علم میں ہوگا کہ ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور آج ہم روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے اسلامی مہینوں کے نام آ رہے ہیں اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو رمضان ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر تھوڑا چینج ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہم جو روزے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں تو اس لیے اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ یہ مبارک مہینہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ کثرت سے صدقات کرتے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کا عشرہ پر مشتمل ہے، یعنی کہ 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت اور 10 دن نجات کے۔ تو یہ اس طریقے سے 30 دن اسے عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور اسی طرح عشرہ نجات کہتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہت افضل ایک رات بھی اسی مہینے میں موجود ہے جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، یہ اس مبارک مہینے کی فضیلت ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں وہ اس ایک مہینے میں روزے رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں یعنی صبح صادق سحری کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت افطاری کرتے ہیں۔ روزے کا لفظی معنی کیا ہے؟ روزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رک جانا۔ روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، روزے کا کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ اب ہم اس کے اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ نماز فجر سے نماز مغرب تک، نماز فجر سے نماز مغرب تک کھانے پینے اور بری باتوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ پیارے بچوں، اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ روزے کا معنی کیا ہے؟ رک جانا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نماز فجر سے نماز مغرب تک کھانے پینے اور بری باتوں سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اب ہم روزے کی فرضیت، جو روزے ہم پہ فرض ہیں، ان کے متعلق جانتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے دوسرے سال مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے۔ قرآن مجید میں اس سے متعلق جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ روزہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم پر فرض ہے، اسی طرح ہم سے جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب ہم روزے کی فضیلت کے متعلق جانتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی بدلہ دوں گا، ثواب دوں گا اس پر۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، ڈھال ہے۔ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ روزے میں ہم سحری کرتے ہیں، یعنی کہ صبح فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم افطاری کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص وقت مقرر ہے، یعنی کہ غروب آفتاب، اس وقت پھر ہم افطاری کرتے ہیں۔ سحری سے مراد کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہم نے جو کھا پی لیا وہ سحری کہلاتی ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح افطاری یعنی شام کے وقت جب سورج غروب ہونے پر مغرب کی اذان کے ساتھ کھانا ہم کھاتے ہیں، وہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اسے ہم افطاری کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سحری کرنا اور افطاری کرنا ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کا ہمیں لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہے، سنت کی پیروی ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا، ہمیں تعلیم فرمائی، اور ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ان کے تمام احکامات کی پیروی کریں۔ تو جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے، تو ہمارا بھی یہ کام ہے ہم ان کی سنت کی پیروی کریں تاکہ ہمیں اجر و ثواب ملے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا بہت عظیم طریقہ ہے۔ روزے کی وجہ سے ایک روزے کا اور مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارے اندر ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات: روزہ اسلام کا اہم رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس بابرکت مہینے میں مسلمان کثرت سے عبادت کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا، اور بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔ مسلمان نماز فجر سے پہلے سحری کرتے ہیں اور اذان مغرب کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ سحری اور افطاری کرنے سے بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس سے سنت کی پیروی بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو جنت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بے پناہ اجر و ثواب کی خوشخبری بھی دی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب کرنے کے ہمارے جو کام ہیں اس میں آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے تاکہ آپ کو آج کا یہ سبق مزید پختہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔